اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے بھی شام کے وقت کسی محفوظ جگہ کی طرف نکلنا چاہا۔ اس دوران پورے شہر میں جاسوسی کا جال پھیلایا جا چکا تھا۔ اسی رات کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکاری جتھوں نے گرفتار کیا اور گورنر ہاؤس لے آئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 کمسن بچے بھی شہید کر دیے گئے، اور اسی طرح حضرت مسلم بن کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور یہ حکم ابن زیاد نے دیا اور کہا کہ فی الفوری اسے شہید کر دیا جائے، اور آپ کا بے سر لاشا محل کے سامنے پھینک دیا گیا۔ حضرت ہانی کو سولی پر چڑھانے کا حکم صادر ہوا۔ یوں ایک جانب نقشہ جو ہے بالکل بدل کے رکھ دیا، مگر دوسری جانب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک درست اطلاعات نہ پہنچ سکیں۔ وہ اس وقت تک حجاز سے حدود عراق میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا لشکر نہیں تھا۔ ان قافلے میں کچھ خواتین تھیں اور یہ افراد تقریباً 150 کے قریب تھے۔ یہ بات بھی تاریخ میں منقول ہے کہ راستے میں قادسیہ کے قریب حر بن زید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور اس نے کوفے کے حالات آپ کو بتائے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں کی شہادت کی خبر بھی ملی۔ حر کی رائے یہ تھی کہ قافلے کو وہیں سے واپس پلٹ جانا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی جانب میلان تھا، مگر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں نے کہا، جب ہمارا بھائی قتل ہو گیا ہے تو ہم یہاں سے کیسے واپس جا سکتے ہیں؟ اصل بات تو یہی ہے کہ تقدیر ہر چیز پر غالب ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رخ کوفے سے کربلا کی طرف موڑ لیا۔ راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں، یہاں تک کہ راستے میں جگہ جگہ یزیدی دستوں نے قافلہ اہل بیت کو روکنا چاہا، مگر وہ کسی نہ کسی طرح کربلا تک آ پہنچے، اور یہ 60 ہجری کے آخری دن تھے اور 61 ہجری کا چاند جو ہے وہ طلوع ہونے والا تھا۔ جب عمرو بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنا چاہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ مجھے اہل عراق نے آنے کی دعوت دی تھی، جس کے نتیجے میں حجاز سے چل کر یہاں کوفہ آیا ہوں۔ آپ نے خطوط کا انبار بھی اس کے سامنے پیش کیا۔ عمرو بن سعد نے حضرت حسین کے دعوے کی تکذیب نہیں کی، بلکہ کہا کہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے تھے، اب وہ آپ کے ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ آپ کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ یزید کی بیعت کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں جو دب کر بیعت کر لے۔ میں تمہارے سامنے 3 شرائط پیش کرتا ہوں۔ تاریخ کی کتاب طبری میں اور دیگر مؤخرین نے ان شرائط کا ذکر کیا ہے جو درج ذیل ہیں۔ مجھے چھوڑ دو کہ میں براہ راست یزید کے پاس چلا جاؤں اور خود اس سے معاملات کروں۔ مجھے چھوڑ دو کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ اور تیسری شرط یہ تھی، مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحد پر تو چلا جاؤں ہوگا۔ عمرو بن سعد نے امام کا موقف سننے کے بعد کسی حد تک نرمی کا اظہار کیا، مگر کہا کہ وہ خود کوئی فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے، اسے ابن زیاد سے منظوری لینا پڑے گی۔ جب ابن زیاد تک یہ پیغام پہنچا تو وہ آگ بھگولا ہو گیا اور اس نے سخت الفاظ میں عمرو بن سعد کی سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ یہ یہاں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لو، یہاں اس کا سر قلم کر کے میرے دربار میں بھیجو
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے پوری جرأت ایمانی کے ساتھ فرمایا، اللہ کی قسم میں سر تو کٹوا سکتا ہوں مگر زبردستی مجھ سے بیعت نہیں لی جا سکتی۔ اب وہ مرحلہ آ گیا تھا جو تاریخ میں معروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام راستے بند کر کے جنگ پر مجبور کر دیا گیا تو پھر آپ نے پیٹھ نہیں پھیری۔ البتہ یہ بھی آپ کی عظمت ہے کہ رات کو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں یا تو میری بیعت چاہیے یا پھر میرا سر۔ آپ لوگوں سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، لہٰذا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن ساتھی نہ مانے اور کہنے لگے ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ساتھیوں میں حر بن یزید اور اس کے چند رفقا حقیقت میں بنو امیہ کی طرف سے آپ کا راستہ روکنے والوں میں شامل تھے، مگر آپ کی اس تقریر پر انہوں نے سرکاری ذمہ داریاں ٹھکرا دیں اور آپ کے ساتھ آخری وقت تک وفاداری کا حق نبھا دیا۔ 9 محرم کو عملاً جنگ شروع ہو گئی۔ اس دوران میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا جسے مورخین نے نقل کیا ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شیخ خوار بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو گود میں اٹھایا کرتے تھے۔ دشمنوں کی طرف سے ایک تیر آیا اور اس بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ آپ کی گود میں یہ معصوم شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا خون پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ اے اللہ، یہ خون بھی تیرے راستے میں قربان ہے، ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں خود ہی یہاں آنے کی دعوت دی، اب یہی ہمارے قتل کے درپے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا واقعہ کربلا از پروفیسر سید ابوبکر غزنوی، صفحہ نمبر 48 اور 47 میں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تو آپ نے ایک یمنی چادر اپنے بدن پر لپیٹ لی، پھر تلوار لے کر میدان میں اترے۔ وہ جس جانب جھپٹتے تھے جنگ جو منتشر ہو جاتے تھے۔ آپ کو کئی زخم لگ چکے تھے اور پیاس سے بھی آپ نڈال تھے، موت آنکھوں کے سامنے تھی، مگر آپ بلا خوف و خطر دشمن سے لڑے۔ کربلا کا ذرہ ذرہ اس شہید بے وفا کو دیکھ کر پکار اٹھا، دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، وہ 4 دن رہا تھا کسی کی نگاہ میں۔ 10 محرم کو ظہر اور عصر کے درمیان آپ کی شہادت ہوئی۔ تاریخ کی کتاب ایک تبری ہے جس میں آیا ہے کہ ایک شخص جس نے آپ کو قتل کیا اس کا نام نسان بن انس نقی تھا، اور انہوں نے ذرا سا لحاظ نہ رکھا کہ انہوں نے کیا سلوک کیا اہل بیت کے ساتھ۔ اس دوران جو خیموں میں خواتین موجود تھی ان کو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے بار بار صبر اور دلاسا دیتے اور تلقین کرتے کہ مومن کی ڈھال صبر ہے، دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی حیات ابدی ہے۔ حال ان خواتین نے بہت جرأت مندانہ طریقے کے ساتھ یہ مرحلہ بھی طے کر لیا، لیکن نہ ہی انہوں نے نوحہ کیا اور نہ ہی اپنے حجاب اور ستر سے یہ لاپرواہی برتی۔ مسند روایات کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، پھر دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ دونوں جگہ ان دونوں بدبخت افراد نے نواسہ رسول کے بارے میں گستاخانہ رویہ اختیار کیا۔ یزید کے دربار میں جب امام کا سر پیش کیا گیا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک پر چھری سے ٹھوکا دیا۔ مورخین نے نعوذ باللہ استغفر اللہ، انہوں نے یہ حرکت کی مگر صحابہ کرام سے یہ برداشت نہیں ہو سکی اور وہ صحابی رسول پکار اٹھے اور کہنے لگے، اے یزید، اس چہرے مبارک پر اس طرح
نہ چھری لگا۔ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے بارہا یہ منظر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک لبوں سے اس چہرے کو نہایت محبت سے چوما کرتے تھے۔ دونوں درباروں میں خاندان نے اہل بیت کی عفت مآب بیٹیوں کو بھی حاضر کیا گیا، اور دونوں جگہ ابن زیاد اور یزید نے بڑا تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حسین باغی تھا جو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ ہر دو مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیر دل ہمشیرہ سیدنا زینب بنت علی نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ واقعات کربلا کی تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں وقت بہت ہی مختصر ہے۔ مزید برآں کہ خاندان اور قافلے کی خواتین کو قیدی بنا دیا گیا۔ پورے قافلے میں صرف آپ کا ایک نوعمر بیٹا علی بن حسین، جو زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، شدید بیماری کی وجہ سے بچ گئے۔ کچھ بدبختوں نے زین العابدین پر بھی ہتھیار اٹھانا چاہے، مگر حضرت زینب ان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور فرمایا، خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں میرے بیمار بھتیجے کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ حضرت زینب نے غم و الم کے اس موقع پر اپنے نانا محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو مخاطب کیا اور میدان جنگ کا دردناک نقشہ کھینچا، جہاں اہل بیت کے لاشیں بکھرے پڑے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے کا بے سر جسم پڑا تھا۔ بس پھر کیا تھا، دشمن اپنی دشمنی کے باوجود بے ساختہ رونے لگے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واقعہ کی اصل اہمیت کو دیکھیں کہ اسلام کا نظام خلافت اتنا قیمتی اثاثہ ہے کہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں بھی دی جا سکتی ہیں۔ آمرانہ جو اور ملوکیت کا جو دورہ شروع ہونے والا تھا، جس میں ظلم اور ستم ہی تھا، یہ نظام جو ہے اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اسے مسترد کرنا اور اسے بدلنے کے لیے جدوجہد کرنا تقاضۂ ایمانی ہے۔ انسان کی زندگی میں آزمائش اور امتحان کے مرحلے آتے ہی ہیں۔ ان مراحل میں ایک بندہ مومن کی کیا شان ہونی چاہیے؟ اب فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جب حق اور باطل آمنے سامنے ہو کہ اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔